الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہماری گفتگو قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں چل رہی تھی کہ علم ترى کے عنوان سے موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 کو ملاحظہ کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا ہے، اگر اس کی مشیت ہوتی تو وہ تمہیں لے جاتا اور نئی خلقت کو لے کے آتا، جدید خلقت کو لے کے آتا۔ اس مجموعہ آیات میں وارد ہونے سے پہلے ہم کچھ موضوعات مطالعہ کر رہے تھے، جس میں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو ذکر کیا گیا۔ صفات باری تعالیٰ کی چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے تکرار کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بحث اہمیت کی حامل بحث ہے اور توحید کے بنیادی مباحث میں سے ہے، اور آیات روایات اسی تفصیل کو بڑے اچھے انداز میں ذکر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اگر توجہ کریں تو جو صفات کا مجموعہ سامنے آتا ہے وہ صفات کیا کہلاتی ہیں؟ صفات ذاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل صفات ذاتی ہی ہیں، اور انہی صفات کو پھر ہم نے صفات ثبوتیہ کہا، یعنی کوئی جداگانہ، اگرچہ ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا، چونکہ جو مقابلے میں صفات پیش کی جاتی ہیں وہ ایک معنی کو سمجھانے کی خاطر ہے، وَإِلَّا ذات باری تعالیٰ اور اس کے ساتھ ایک نوع صفات کا مجموعہ شامل ہے، درست؟ یہ جو مجموعہ صفات اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہ ہر ہستی وہ صفات سے آراستہ ہے، کائنات کی ہر ہستی صفات سے آراستہ ہے، صفات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو ذات حق ہے، حقیقت رکھتی ہے، اور وہ بھی صفات اور کمالات سے متصف ہے، لیکن مخلوق کی نسبت اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا بیان وہ زیادہ دقیق اور عمیق ہو جاتا ہے۔ معنی صفت کا تبدیل نہیں ہوتا، لیکن کیفیت اور نوعیت صفت کی وہ مختلف ہے مخلوق اور خالق میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام صفات وہ ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات لامحدود ہیں، اور خداوند متعال یہ صفات دوسروں کو دینے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو صفت جس کے پاس ہے وہ اس کے اپنے نقص کے ہمراہ ہے۔ اچھا، جو صفات ذاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ میں ثابت بھی ہیں، اس لیے انہیں صفات ثبوتی بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ میں حقیقتاً پائی جاتی ہیں، اس لیے ان صفات کو حقیقی بھی کہتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض مجموعہ صفات ہے کہ جو تعلق کا محتاج نہیں ہوتا، جو تعلق کا محتاج نہیں ہے، اور بعض ایسی صفات ہیں جو تعلق پیدا کریں تو وہ کسی ذات کی طرف نسبت دی جا سکتی ہیں، اگر ان کا کسی شے سے تعلق قائم نہ ہو تو وہ متصف بھی موصوف، یعنی وہ ذات اس صفت سے متصف بھی قرار نہیں پائے گی۔ اچھا، وہ صفات کہ جو ایک ہستی میں متعلق نہیں چاہتی، وہ صفات جو متعلق نہیں چاہتی وہ کون سی ہیں؟ حی ہے۔ انہی میں سے ایک علیم ذات بھی، اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے اپنی ذات کے بارے میں، البتہ چونکہ علم 3 مرحلوں میں ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اپنی ذات کے بارے میں علم، ادھر بھی اس کو کوئی اور متعلق اپنی ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ یہ وہ صفات ہیں، یا اس طرح کی بعض اور صفات بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ جن کو کوئی متعلق نہیں چاہیے، اور متعلق سے تعلق قائم کیے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں حقیقتاً ہے۔ لیکن ایک بڑا مجموعہ صفات کون سا ہے ہمارے پاس؟ وہ جب تک کسی متعلق سے تعلق قائم نہ کرے، کسی شے سے تعلق قائم نہ کرے، اس صفت کی نسبت نہیں دی جا سکتی ذات باری تعالیٰ کو۔ جیسا کہ اللہ قدیر ہے یا قادر ہے، مقدور ہوگا، یعنی جس کے اوپر قدرت اللہ کی ہے وہ پایا جائے تو اللہ کو قادر کہیں گے۔ اللہ مرید ہے جو ارادہ کرتا ہے،
لیکن وہ مراد جس کا ارادہ کیا وہ شے ہوگی تو کہیں گے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور عالم ہے، لیکن کس چیز اور کن معلومات کا عالم؟ اس جگہ پر یہ جو ذات ہے، یعنی یہ جو صفات ہیں، صفات ذو الاضافہ انہیں کہیں گے، یا ذو تعلق بھی اسے کہا جا سکتا ہے، چونکہ اس میں تعلق قائم معلوم سے کر رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس صفات ذاتیہ آ گئی۔ صفات ذاتیہ کی نوعیت آپ نے جانی۔ صفات ذاتیہ دوبارہ میں تیزی سے تکرار کروں، صفات ذاتیہ ذات الہی سے براہ راست ہمارے سامنے آتی ہیں۔ صفات ذاتیہ اللہ میں ثابت ہیں، صفات ذاتیہ اللہ میں حقیقتاً پائی جاتی ہیں۔ بعض صفات ہیں جو کسی سے تعلق قائم کریں تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دی جائے گی، انہیں کہتے ہیں صفات ذو الاضافہ، ذاتیہ ذو الاضافہ۔ اور بعض ہیں کہ جنہیں کسی متعلق کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اس کی نسبت دی جائے گی، انہیں کہتے ہیں صفات ذاتیہ محضہ، حقیقی محضہ۔ انہی صفات ذاتیہ سے فعل الہی صادر ہوتا ہے، جو ہمارا اصل موضوع بھی ہے۔ اب جو ہم مجموعہ احادیث پڑھیں گے وہ فعل الہی سے ہے، تعلق رکھتا ہے، صفات فعل سے تعلق نہیں رکھ رہا۔ مثلا ادھر علم ترى الہ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، یہاں پر فعل خدا ہے سماوات، زمین کیا ہے؟ فعل خدا ہے، حق کے ساتھ ہونا فعل خدا ہے یہ، لہذا فعل خدا سے پھر ایک صفت ہمارے سامنے آتی ہے، انہیں کہتے ہیں صفات فعل۔ صحیح ہے، اللہ کے فعل سے ایک صفت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو صفت فعل کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک نقطہ بحث ہو گئی۔ دوسرا نقطہ کہ جتنی صفات ذاتیہ ہیں وہ ایک جامع صفت کے ماتحت جمع ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے، جتنی صفات ذاتیہ ہیں وہ ایک جامع صفت کے نیچے کیا ہو جاتی ہیں؟ ہاں، اس جامع صفت کا نام کیا ہے؟ حیٌ۔ صحیح ہے، حیٌ، حیٌ یعنی حیات اللہ تعالیٰ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حی ہے تو بقیہ صفات ہے، وہ حی ہے تو علیم ہے، حی ہے تو قدیر ہے، حی ہے تو سمیع و بصیر ہے۔ حیات سب سے پہلے ہے، حیات جامع تر ہے۔ حیات زندگی جسے آپ کہتے ہیں، معنی نہیں تبدیل ہوگا، صفات کا معنی ایک ہی ہمیشہ۔ صحیح ہے، حیات کا معنی وہی ہے جو ہم لیتے ہیں حیات، لیکن بعض مخلوقات کی حیات کسی سبب کے تحت ہے، جیسے آکسیجن کی وجہ سے جسم کی حیات ہے، علم کی وجہ سے روح کی حیات ہے۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا اسی سے متعلق ہے، انشاءاللہ بھی ہم آگے پڑھیں گے اور پھر ہم ان مباحث میں داخل ہو جائیں گے۔ لہذا صفات ذاتیہ ساری کی ساری جمع ہو جاتی ہیں کس کے ماتحت؟ ایک جامع صفت، حی۔ جب آپ حی کہتے ہیں گویا کہ ساری صفات کا تذکرہ آپ نے کر دیا۔ اس کے مد مقابل ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ صفت فعل۔ اب جتنے اللہ کے افعال ہیں اتنی صفات فعل ہیں، چونکہ صفت فعل کہاں سے اخذ ہوتی ہے؟ فعل الہی سے۔ اس کو بار بار ذہن میں دہرائیں، یہ دہرائیں گے تو آئے گا۔ تکرار کا بھی اصل مقصد یہاں پہ یہی ہے کہ ہم آج تیسرا درس ہے جس میں تکرار ہو رہا ہے، لیکن التکرار یعلم الحمار، عربی میں ایک محاورہ بھی ہے کہ تکرار کرنے سے گدھا بھی سیکھ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشر خلق کیا ہے تو ہم یقیناً و یقیناً سیکھ جائیں گے۔ اس محاورے کا جملے کا مطلب یہی ہے۔ تو تکرار جو ہے وہ در حقیقت مسلسل انسانی نفس اور انسانی ذہن کے اوپر معلومات کے پڑھنے سے وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ انسان یہ نام سنتا ہے تو مانوسیت آتی ہے، دوسری دفعہ انسان بھرپور زور لگاتا ہے کہ اس طرح سمجھیں، تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ جب سنتا ہے تو آپ کچھ حفظ کرنے لگ گئے۔ تو یہی اصل مقصود ہے۔ فعل جو ہے اس سے صفت فعل بنتی ہے، اس لیے اللہ کے جتنے افعال ہیں اتنی اللہ کی صفات ہیں۔ اس کو ذہن نشین کریں گے، جتنے اللہ کی افعال ہیں اتنے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں۔ صفت فعل چونکہ فعل سے اخذ ہوتی ہے، اس وجہ سے جتنے افعال اتنے صفات۔ جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری ایک جامع فعل کے تحت اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی ایک ایسی صفت فعل ہے کہ جس کے تحت تمام کی تمام صفات فعلیہ آ جاتی ہیں، تمام کی تمام صفات فعلیہ، اور اس کا نام ہے قیوم۔ اس جامع صفت کا نام ہے کیا؟ قیوم۔ قیوم یعنی
جو بہت قیام کرنے والا ہے افعال کو انجام دینے میں۔ ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ قیوم کے تحت آ جاتی ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ آیت الکرسی وہ ایک انتہائی باعظمت اور غیبی قسم کی ایک آیت ہے، اور اس کے نتائج بھی انتہائی عجیب و غریب قسم کے انسان کے وجود میں آشکار ہونے والے ہیں۔ جیسے کہ اساتذہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی حافظے کو چاہتا ہے کہ حافظے کو قوی رکھے تو ہر روز 21 مرتبہ کسی بھی وقت 21 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے۔ خود آیت الکرسی کو کوئی 21 مرتبہ پڑھے بہت بڑی ایک تعداد ہے، بہت بڑی، اور بہت لطف بھی اللہ تعالیٰ کا، چونکہ اس میں ایسے الفاظ ہیں جو اسماء اعظم ہیں، اسم اعظم ہیں، جو جیسا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ حی و قیوم کس کے ماتحت آ جاتے ہیں؟ اسم اللہ کے، اس لیے سارے کے ساری اللہ تعالیٰ کی صفات در حقیقت 3 صفات کے ماتحت جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک طولانی ہمارا ٹاپک بن جاتا ہے، 3 کے نیچے جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ بقیہ بھی ساری اسم اللہ کے تحت آ جاتی ہے۔ اسم اللہ یعنی تمام صفات، چاہے ذاتیہ ہوں یا فعلیہ ہوں، اس کو شامل ہے۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری خالی بسم اللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم کے اتنا قریب ہے جتنا آنکھ کے قریب اس کی سفیدی ہے، صحیح ہے، یا سیاہی کے قریب سفیدی ہے، آنکھ کی سیاہی کے قریب سفیدی جتنی قریب ہے اتنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے قریب ہے۔ اس لیے جامع ترین ذکر الہی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر چیز میں بسم اللہ پڑھیں۔ ویسے بھی مستحب ہے، آپ جانتے ہیں، لباس بدل رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، کھانا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، باتھ روم آ جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں۔ جتنے لقمے امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوا ہے، جتنے لقمے کھاتے تھے اتنی دفعہ بسم اللہ کہتے تھے۔ تو اس نے وجہ بھی پوچھی، کہا کہ ہر لقمہ جدا طور پہ ایک غذا ہے، رزق ہے اللہ کا، ہر لقمہ رزق ہے یا نہیں؟ ہر رزق سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ ایک حرم میں شاہ عبد العظیم حسنی رضی اللہ عنہ، بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، تہران میں حرم ہے ان کا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ان کی زیارت کا حکم دیا گیا خصوصی۔ تو ایک مدت قبل کی بات ہے کہ وہاں پہ زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں پہ مولانا بہت اچھی ایک روایت بیان کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام سے کہ کوئی بھی رزق الہی کو جب وہ تناول فرماتے تو چند امور کو انجام دیتے تھے، 4 یا 5 امور تھے، بہرحال 2-3 ذہن میں میرے ابھی باقی ہیں، بقیہ فراموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک تھا کہ جب اس کو دیکھتے تو بسم اللہ پڑھتے تھے کھانے سے پہلے، مثلا دھوتے تھے، اسے دھونے کے بعد اللہ کی حمد بجا لاتے تھے کہ بار الہ تو نے یہ دیا ہے۔ آخر خود سوچے نا کہ ہم زمین کے اوپر ہیں، اس خلقت کا ہم سے کیا تعلق؟ کسی ذات نے ہم تک پہنچائی نا، مثلا جو پھل میں کھا رہا ہوں، جو روٹی اور غذا یا چاول میں کھا رہا ہوں، اس کا مجھ تک پہنچانا وہ میرے بس سے تو باہر ہے، کسی نے اس کو بویا ہے، چاند سورج اور پانی کو کسی نے بہایا ہے، اس کو کسی نے نشونوا دی ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اس کھیت سے کسی نے اٹھایا ہے، اسے دکانوں کے گوداموں تک پہنچایا، گوداموں سے پھر بڑے بڑے سٹور تک پہنچایا، سٹوروں سے پھر محلے کی دکان تک پہنچایا، دکان تک میری رہنمائی پھر کی، اس کے خریدنے کے لیے مجھے رقم دی گئی، اور پھر میں اسے لے کے آیا، لانے کے بعد پھر میں نے اپنے بدن سے اس کا تعلق قائم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحت مجھے دی، زبان کے اوپر لعاب جاری ہو، گلے اور حلق کے اندر سے وہ اترے، معدہ سالم ہو، یہ ساری کی ساری ہاتھوں کی حرکت ہو، ماحول اور فضا مجھے میسر ہو۔ کتنی ہی چیزیں ہیں کہ ایک نوالہ لینے کے لیے پوری کائنات کو گویا کہ اللہ نے حرکت دی ہے، پوری کائنات اللہ نے حرکت دی ہے، تب جا کے ایک نوالہ میرے حلق سے نیچے جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو خداوند متعال نے عطا کیا، اس کے اوپر امام سجاد علیہ السلام پہلے حمد بجا لاتے تھے، بار الہ کیسے میں تیرا شکر ادا کروں، حمد تیرے لیے ہی ہے کہ تو نے مجھے یہ غذا یا نعمت دی۔ پھر پھل کو سونگھتے تھے، صحیح ہے، تر و تازگی کے لیے، اور اسے بوسہ دیتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہدیہ کس کا
ہے نا، محبوب کی طرف سے ہدیہ آئے تو انسان اسے آنکھوں سے لگاتا ہے۔ مثلا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگر ہمیں ایک ہدیہ بھیجیں، ہم اسے بوسہ دیں گے یا نہیں؟ اسے دل سے لگائیں گے یا نہیں؟ لہذا امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بیان وہ فرما رہے تھے کہ روایت میں کہ وہ بوسہ دیتے کہ اللہ نے میرے لیے یہ بھیجا ہے۔ ہم جو نوالا کھاتے ہیں وہ کس نے بھیجا ہے ہم تک؟ چونکہ ہم اپنی زندگی بسر کریں بدون خدا، جب بدون خدا زندگی بسر کریں اسے کہتے ہیں غافل زندگی۔ ہمارا موضوع بھی آج کا اصل میں یہی ہے۔ غافل زندگی انسان کے لیے وہ عذاب کی زندگی ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ پیسے خرچ کیے اس لیے آ گیا ہے، اس وجہ سے تھوڑی آیا ہے۔ کتنی غریبوں کو مل رہا ہے، کتنی غریب ہیں کہ ان کو بہترین غذائیں مل رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہنچانی اور ہمیں وہ ذائقے سے لطف اندوز اللہ تعالیٰ نے فرمانا۔ خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قیوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اللہ کی طرف سے صادر ہو رہی ہیں۔ اللہ کلمہ جو ہے وہ خود اسم اعظم یا اسم اعظم کے سب سے قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے بسم اللہ پھر امام سجاد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت میں جو بیان کے اصل بیان تھا وہ اسی موضوع سے متعلق یہ بات بیان کرنی تھی کہ ہر نوالا وہ جداگانہ رزق ہے ہمارے لیے، ہر نوالا رزق ہے، ہر پانی کا قطرہ رزق ہے، اور یہ انسانوں کے بدنوں میں جانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے روایات نے بہت درس دیا ہے کہ کھلاؤ دوسروں کو، اچھا کھلاؤ، بہترین اسے کھلاؤ، چونکہ وہ جب تک اس کے بدن میں اور اس سے اگر وہ نیک کام کرے گا یہ صدقہ جاری ہے، بہترین صدقہ جاری ہے۔ خصوصاً پانی کا اہتمام کہ پوری دنیا میں اس ٹائم شفاف پانی کا اہتمام صدیوں سے مشکل بنا ہوا ہے، صدیوں سے۔ جیسے شفاف پانی تک رسائی جو دیتا ہے کس قدر اجر کماتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ زیرک انسان، المؤمن کیس، ہوشیار ہوتا ہے مومن، احمق نہیں ہوتا۔ وہ احمق ہے جو پیسوں کو بیکار خرچ کر رہا ہے، نہ آخرت بنائی نہ دنیا بنائی، آخرت بھی نہیں بناتا دنیا بھی نہیں بناتا، اسے کہتے ہیں یہ احمق انسان ہے۔ لہذا آخرت سمیٹے، آخرت سمیٹے، کس کے ذریعے سے آخرت سمیٹے؟ مال خرچ کر کے۔ عاقل انسان ہے جس کو اللہ نے مال دیا مال سے آخرت بنائے، جس کو علم دیا علم سے آخرت بنائے۔ کسی کو نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، خدمت دی ہے، اس کا بدن قوی ہے، خدمت خلق سے وہ کرے آخرت بنائے۔ سارے ایک طرح سے تو نہیں ہے۔ لہذا خدا تک پہنچنے کے راستے اس قدر بڑی تعداد میں جتنی ہماری سانسیں ہیں، اتنے راستے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے۔ خوب، آج کے درس میں ہم دو نکات اور ابتدا میں پڑھتے ہیں اور پھر غور و فکر کے حوالے سے ایک تذکر ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس مجموعہ آیات میں داخل ہوں گے۔ چونکہ آیات کے مجموعے میں آیات ہمارے پاس زیادہ ہیں، غور و فکر کی مہلت ہمارے پاس ان ایام میں کم ہے، اس لیے تھوڑا ہمیں تیز جانا پڑ جائے گا۔ لیکن ان تمام آیات میں علم تارہ کی ایک اور تفسیر ان آیات کی جانب سے اب آ رہی ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ یہ غور و فکر اور علم تارہ کی جسے میں تفسیر عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے دو اہم نقطے، یہ نقطے بھی یاد کرنے والے ہیں، اگر ان کے ہم پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیں پھیلائیں ایک صدقہ جاری ہے۔ ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان صفات سے اللہ کو متصف ماننا اسے کہتے ہیں حمد۔ یہ کیا ہے؟ جب ہم حمد کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنے کمالات ہیں وہ سارے کے سارے ان کمالات سے کون متصف ہے؟ اللہ کی ذات۔ مثلاً ہم جتنے فضائل امیر المومنین علیہ السلام پڑھیں، جتنے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہم مطالعہ کریں، پڑھیں، سنیں، یہ سارے کے سارے فضائل جو ان ہستیوں کی طرف ہیں، کس نے یہ سارے کے سارے فضائل انہیں دیے؟ کس نے انہیں خلق کیا؟ کس نے ان کی ہستی کے اندر انہیں باقی رکھا؟ کس نے مزید عروج اسے پہنچایا، درجات ان کے مزید بلند کیے؟ لہٰذا یہ ہستیاں وہ آئینہ ہے کہ جس کے آئینے میں جمال خدا کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہستیاں، یہ آئینہ ساز نے بنایا ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس قدر عظیم آئینہ بنایا جو کامل طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے سامنے اجاگر فرما رہا ہے۔ آئینہ انسان سے جدا چیز ہے، لیکن انسان کی ترجمانی کرتا ہے، جیسا ہے
ویسا حتی الامکان کوشش کرے جو امکان کے دائرے میں. ایسا نہیں ہے کہ 100% وہی دکھا رہا ہے. 100% کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا چونکہ محدود ذات لامحدود ذات کو سمو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. اس کی ہستی کو جو بھی بیان کرے گا وہ کون ہے؟ لامحدود. اسی لیے جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے یا جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، چاہے قرآن بیان کرے، چاہے آیات و روایات یا انبیاء و ائمہ علیہ السلام بیان کریں، جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ اس سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے. جتنی بھی آپ حمد سنیں، جتنے کمالات سنیں، جو کلمات لے آئیں، جو جملات لے آئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ترجمانی 100% وہ نہیں کر سکتے کلمات. کوئی ہستی، چونکہ جو ہستی آئے گی وہ محدود ہے، وہ محدود لامحدود کو کامل بیان نہیں کر سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ کی جتنے کمالات ہیں ان کی طرف کس سے اشارہ ہوتا ہے؟ حمد سے. اور خدا سے نقائص اور عیوب کو سلب کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ ایک صفت کو اللہ تعالیٰ سے متصف قرار دیتے ہیں تو ذہن میں فوراً شائبہ آتا ہے کہ اس سے تو مخلوق بھی متصف ہے، اور مخلوق کی جب متصف ہونا ہے تو ذہن میں مخلوق والی چیزیں چونکہ مشاہدے میں ہمارے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی پھر آہستہ آہستہ ویسا ہی عکس انسان کے ذہن میں بنتا ہے، اور یہاں سے سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. مخلوق کو خالق سے پھر تشبیہ دینا شروع کر دیتا ہے. مثلا اللہ بھی عالم ہے اور انبیاء و ائمہ علیہ السلام بھی عالم ہے. یہ قوموں نے کیا کام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کا بیٹا ہے. صحیح ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو جز قرار دیتے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کا بیٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کیا تقاضا کرتے تھے؟ ہمیں بھی اسی طرح خدا کا مشاہدہ کراؤ، جیسا کہ یہ بت پرست بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں. دور کا واقعہ نہیں ہے. دریائے نیل میں جب فرعون غرق ہوا تو یہ بھاگے تھے، تو بھاگ کے جب گئے تو ایک گاؤں یا بستی سے گزرے، وہاں پہ دیکھا کہ بت کی پوجا یہ سارے کر رہے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کرامت دیکھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فرعون کا انجام دیکھ چکے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا اللہ لے آؤ کہ ہم بھی اسے دیکھیں اور جا کے اس کے سامنے سر جھکائیں اور چڑھاوے چڑھائیں. ایسا یہ ہے بشر کی جب عقل معاف ہوتی ہے تو وہ اسی طرح پھر نیچے گرتا ہے. فراموش ہے، احسان فراموش ہے بشر، مگر یہ کہ جو احسانات کو اپنے، جو خالق کے احسانات کی قدر کرتا ہے وہ احسان مند ہوتا ہے، اس لیے اس سے نیکی کرنی چاہیے. خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تشبیہ کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جب ہم اوصاف اور کمالات کو اللہ سے متصف کرتے ہیں تو مخلوق کیا سمجھتی ہے کہ جیسے میرے اوصاف ہیں ویسے ہی اللہ کے اوصاف ہیں. تو یہاں پہ وہ پھر تشبیہ دینے لگ جاتی ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مت تم امثال مثالیں لے کے آؤ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی اللہ کے مثل نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی بھی آنکھ درک نہیں کر سکتی، وہ سب کو درک کر سکتا ہے. خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تشبیہ کا عنصر انسان میں پیدا ہوتا ہے. حتیٰ کہ بعض تو اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں، انہوں نے پورا بشر بنایا ہوا ہے نعوذ باللہ اللہ کو. ابن تیمیہ کے بارے میں وہ ممبر سے اتر کے کہتا تھا اللہ بھی اسی طرح 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ اترا. وہ کہتے ہیں عرش کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے. عرش یعنی بہت بڑا تخت ہے، فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، تھکتے بھی نہیں ہے، اور اوپر بہت بڑا اللہ نعوذ باللہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے اسے زمین کی کوئی خبر نہیں. اس لیے وہ بڑے معتقد ہیں کہ اس مادی دنیا میں اللہ نہیں ہے. مادی دنیا کو وہ سارا فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے، چونکہ مادی دنیا میں اللہ مان لے تو پھر جوتوں کے نیچے بھی ہے، وہ اس طرح کے نا، پھر گٹر میں بھی نعوذ باللہ ہے. ہر جگہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ؟ ان کے ذہن میں اب اس طرح کے تصورات آتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ، یہ مقولہ غلط ہے. تو جب طہارت و عصمت کے درس سے دور ہوں تو اسی طرح کی پھر توحید بن جاتی ہے. ہر چیز کا ادھر جواب ہے، کیونکہ خداوند متعال جو ہے وہ مادہ نہیں ہے کہ مادی چیزوں سے ہو. اور پھر امام علی علیہ السلام کی بھی احادیث ہیں اور دیگر بھی ہمارے پاس روایات ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے میں داخل ہے، لیکن ایسے نہیں کہ ایک شے دوسری شے میں داخل ہوتی ہے، اور ہر شے سے خارج بھی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ ایک شے دوسری شے سے خارج ہوتی ہے۔ لہذا داخل اور خارج دونوں صفات اللہ کے لیے متصف کریں گے، لیکن ادھر مخلوق کے نقائص سے اسے کیا کریں گے؟ منزہ کریں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کل، صفات سلبیہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ در حقیقت زبان جدا ہے، وَإِلَّا کوئی الگ سے صفات نہیں ہے۔ ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کی کتنی لسان اور زبان ہے؟ دو زبانیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہی حقیقت کے بیان کی دو زبانیں ہیں۔ ایک زبان ایجابی ہے، اسے کہتے ہیں کمالات سے متصف کرنا، اور ایک زبان سلبی ہے، ایک زبان مثلا سلب کی ہے، اسے کہتے ہیں کہ خداوند متعال سے عیب اور نقائص کو سلب کرنا۔ مخلوقات میں سلبی سے کیا مراد ہے؟ کمالات کو سلب کرنا جو پائے جاتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صفات سلبیہ سے کی مراد ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی کمال سلب کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت، کسی میں قدرت، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی سلطنت اور اس کے جبروت اور اس کی عزت اور عظمت کے سامنے ہر شے خاضع ہے، جھکی ہوئی ہے ہر شے۔ کسی کی جرت اصل نہیں ہو سکتی کہ اللہ سے کسی قسم کے ایک صفت کو سلب کرنے کی ہمت اور جرت اصلاً کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا تنزیہ ہمیں ضروری ہے۔ تنزیہ کا کیا مطلب ہے؟ پاک اور منزہ کرو۔ کس سے پاک اور منزہ؟ ہر عیب اور نقص سے۔ یہ کوئی ہمارے عیب اور نقص کرنے سے اللہ پاک اور منزہ ہو رہا ہے؟ یہ تسبیح ایک حقیقت کا اقرار ہے۔ یعنی میرے بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے اگر میں اس دیوار کو پاک نہ کرتا، منزہ نہ کرتا تو دیوار پاک اور منزہ تھی۔ اب میں جب تسبیح کرتا ہوں تو اللہ پاک اور منزہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تسبیح حقیقت میں ایک حقیقت کے اقرار کا نام ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں یہ عیب اور نقص نہیں پایا جاتا۔ اس حقیقت کا اعتراف ہے، اس حقیقت کی تصدیق ہے، اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی عیب اور نقص کا حامل نہیں ہے، یعنی حقیقت کا میں اعتراف کر رہا ہوں۔ اس لیے تسبیح کرنے سے اللہ پاک اور منزہ نہیں ہوتا، وہ پاک اور منزہ ہے۔ میں اس کی تسبیح کرتا ہوں، یعنی میں اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں کہ وہ ہستی اس قدر کامل ہے، اس قدر کامل ہے کہ اس میں کسی قسم کا عیب اور نقص موجود نہیں ہے۔ ہر دو ضروری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کمالات سے متصف قرار دینا بھی ضروری ہے، اور عیوب اور نقائص سے منزہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اصل توحید وہ کامل ہوتی ہی ان دو کے ذریعے سے ہے۔ اصل توحید کیا ہے؟ وہ فقط اور فقط ان دو کے ذریعے سے کامل ہوتی ہیں۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اول چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کمالات کو متصف قرار دیا جائے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کمالات سے متصف ہم قرار نہیں دیتے تو اس جگہ پہ توحید ہمارے پاس کامل نہیں آتی۔ اسی طرح خداوند متعال کو منزہ قرار دینا ضروری ہے۔ اگر تنزیہ نہیں کرتے تو تب بھی توحید ہمارے پاس کامل نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ، یہ شیعہ علماء کے درمیان بھی اس ٹائم بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جب یہ دو نقطے آپ کے سامنے صفات کی بات میں حل ہو گئے ہیں، اب اس کو آپ ایک اور طرح سے ملاحظہ کریں۔ بعض ہمارے ہاں علماء تھے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور انہوں نے اپنے چونکہ یہ علامہ مجلسی تو واضح طور پہ اخباری تھے، اخباری تفکر رکھتے تھے، جبکہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے اور ان کے موقف سے اور کتابوں کی تحریر کے انداز سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تفکر اخباری کے مالک تھے۔ لہٰذا یہ بزرگان آیات اور روایات سے ظاہر استفادہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف آئے کہ صرف تنزیہ کرنی چاہیے۔ تنزیہ یعنی عیب اور نقص سے بس پاک۔ ان سے کہیں کہ اچھا تشبیہ، کیونکہ جب آپ ایک کمال کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف کریں گے وہ کمال پایا جاتا ہے یا نہیں مخلوقات میں، یہاں پہ ایک تشبیہ کا عنصر بھی سامنے آئے گا یا نہیں؟ لہذا وہ کہتے ہیں تشبیہ کی شدت سے نفی کی گئی ہے۔ تشبیہ کی کیا ہے؟ شدت سے نفی کی گئی ہے۔ اس لیے وہ پھر آ کے اس جگہ پہ کہتے تھے کہ تشبیہ جس نے بھی انجام دی اس نے در حقیقت خداوند متعال کے ساتھ
شرک کیا۔ لہٰذا وہ پھر اس بات کی طرف بیان کرتے تھے کہ تشبیہ درست نہیں ہے، یعنی ان کا سارا زور تنزیہ کے اوپر تھا۔ تنزیہ کا یہ مطلب ہے کہ عیوب اور نقائص جو مخلوقات کا شائبہ ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، جو مخلوقات کے نقائص ہیں، ہر عیب اور نقص سے اللہ کو پاک کیا جائے۔ لہٰذا وہ فقط اور فقط تنزیہ کو ہم رکھیں تو کسی کمال کو اللہ سے متصف قرار دے سکیں گے۔ پھر ہم یہ نہیں، علماء سے یہ سوال کیا جاتا ہے پھر اللہ کے عالم ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم، کیونکہ یہ اہل سنت اشاعرہ وغیرہ یہ والی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علم کو صحیح طریقے سے کاملاً نہیں سمجھ پاتے، اس لیے اللہ کا علم اسی کے ساتھ ہے اور وہی جانتا ہے، مخلوق والا نہیں۔ چونکہ ہم نے کہا کہ علم کا معنی وہی ہے جو مخلوق کے لیے علم کا معنی ہے، وہی اللہ کے لیے معنی ہے، یہ تو تشبیہ ہو گئی، مخلوق سے تشبیہ ہوگی اور اللہ کے لیے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں مت تم لوگ پیش کرو۔ یہاں پہ ایک شبہ اصل میں قائم ہوا۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ جامع ترین اور بہترین موقف ہے۔ لہذا اس ٹائم بھی مثلا خصوصاً جو مدارس مشہد ہیں، اس ٹائم جو شیعہ دنیا کے اندر مدارس مشہد، وہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد مرزا مہدی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگان کے اعتقادات کے حامل ہیں۔ لہٰذا وہ فلسفہ عرفان کو شدید تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، صرف تنزیہ ہوگی، توحید ہے تو تنزیہ ہی ہے، یعنی ہر جگہ پہ سبحان اللہ کو، ہر جگہ پہ عیب و نقص سے تم کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ میں مثلا انسان بھی عالم ہے، اللہ بھی عالم ہے، لیکن انسان کی طرح اللہ کا علم کا معنی انسان میں الگ ہے، اللہ میں الگ ہے۔ سو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، علم الہی، اس کا کیا معنی بنے گا؟ کہتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، بہرحال ہم اتنی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ کی معرفت پھر حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ جب ہر صفت میں یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے لیے معنی جدا ہے اور بشر کے لیے معنی یا دیگر مخلوقات کے لیے اس کا معنی جدا ہے، معنی ہی صفت کا جدا کر دیں گے، تو پھر اللہ کے جو کمالات ہیں وہ کس معنی میں کمال ہے، وہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ایک پہلوان بہت طاقتور ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا طاقتور ہے، فلاں شخص بھی بہت طاقتور ہے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر قدرت کا اور طاقت کا معیار یا یہ صلاحیت کمال زیادہ ہے۔ اب آپ زیادہ ہونے کے کمال کی خبر تب بھی دے سکتے ہیں نا کہ جب قدرت کے معنی کو دونوں جگہوں پہ ایک معنی کریں۔ اگر ایک معنی نہیں کریں گے تو پھر اس جگہ پہ قدرت کا معنی جدا ہے اور اس جگہ پہ قدرت کا معنی جدا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی صفت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ کمال رکھتا ہے یا یہ اصل کمال رکھتا ہے، یا دونوں کے معنی ہی پھر جدا ہے اور الگ الگ کمالات ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تعطیل العقول، جو کہ بالبداہہ شیعہ سنی سب کی نظر میں باطل ہے۔ تعطیل العقول یعنی عقل کی چھٹی ہو گئی۔ تعطیل اردو میں کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں بھی کہتے ہیں نا چھٹی ہو گئی، تو یہ محاورتاً بھی چلتا ہے، عقل کی چھٹی ہو گئی، یعنی عقل کو نہیں پتہ لگ رہا اللہ علیم ہے، علم سے کیا مراد؟ کہتے پتہ نہیں، کیونکہ اگر آپ کے علم سے مطلب جاننا ہے تو وہ تو پھر انسان بھی جانتا ہے، وہ کہے گا کہ انسان جانتا ہے اور ادھر اللہ بھی جانتا ہے، تو تشبیہ ہو گئی۔ بعض علماء نے اس طور پہ کہا، اور وہ تنزیہ اسے اب کہیں گے، کیونکہ وہ تنزیہ کیا کر رہے ہیں، وہ خالق کو مخلوق کی سطح پہ رکھ سکتے ہیں، خالق کو مخلوق کی سطح پہ نہیں رکھ سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی ہستی کے تحت کے مساوی نہیں رکھ سکتے یا کسی کی طرز کے اوپر قرار نہیں دے سکتے، یہ بلا شک و شبہ بات درست ہے۔ تو یہ علماء کا مجموعہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ چونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں بعض امت اسلامیہ میں ایسے تفکرات پائے جاتے تھے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے، جیسا کہ مجسمہ ایک فرقہ تھا، وہ اللہ کے جسم تک کا قائل تھا، اس ید اللہ فوق ایدیہم، کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، الی ربہا ناظرۃ، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف خوش و خرم چہرے دیکھ رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناضرہ، نظرۃ کہتے ہیں بڑا خوشگوار اور مسرور، بعض چہرے بڑے مسرور اور خوشگوار ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کہتے ہیں رب دیکھنے والی چیز ہے، مجسمہ فرقہ تھا ائمہ علیہ السلام کے دور میں،
ان کے اس تجسیم کے نظریے سے متاثر ہونے کا شدید خدشہ تھا جو شیعہ کمیونٹی اس دور میں تھی، تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس جگہ پہ تنزیہ کے باب کو شدت سے بیان کیا۔ لیکن تنزیہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہر عیب اور نقص کی نفی کی جائے۔ اب جب ہم کہتے ہیں قدرت کا ایک ہی معنی ہے، اللہ کے لیے بھی وہی معنی ثابت ہے، مخلوق کے لیے بھی وہی معنی ثابت ہے، تو اس جگہ پہ ایک نوع تشبیہ کا عنصر آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر تشبیہ کا عنصر آ رہا ہے، فوراً اس کی نفی کرو، تنزیہ کرو۔ تنزیہ یعنی سلب کرو، نفی کرو۔ صفات سلبیہ تنزیہ کے ضمن میں آتی ہیں، اس لیے سبحان اللہ ہے، صحیح؟ یا یہ کہ ربنا و رب سبوح قدوس، ربنا و رب الملائکۃ والروح، قدوس بھی یہی ہے، سبوح بھی یہی ہے کہ تنزیہ کرو، صحیح؟ اگر ہم تنزیہ کرتے رہیں تو پھر اللہ میں کمال کون سا ثابت ہے؟ کہیں گے نہیں کمال بس کا ہے تو کمال ثابت ہے، اس کے یہ تو پھر وہی وہابیوں والی بات ہو گئی۔ تو بہرحال ایک بڑا مجموعہ اس طور پہ، خصوصاً جو ہمارے ہاں مناظرانہ علم کلام ہے، اس میں اسی طرح سے توحید سامنے آئی۔ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے 7 انہوں نے ثابت کی فقط، اور وہ بھی ثبوت کیا ہے تنزیہ کے طور پر ہے کہ اگر ہم اللہ کو عالم نہ مانے تو جاہل مانے، پھر اللہ کو قادر نہ مانے تو ضعیف مانے۔ پھر کہتے نہیں قادر اور ضعیف نہیں مان سکتے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو متصف کریں۔ انہوں نے اس معنی میں متصف کیا بعض نے آ کے، اس کا یہ مطلب ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اصل کس کو قرار دے دیا؟ سلب کو، تنزیہ کو۔ تنزیہ کیا ہے؟ سب منزہ کرنا، پاک کرنا، یعنی ہٹانا ایک چیز سے۔ لہذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا بعض شیعہ علماء وہ یہ تفکر رکھتے ہیں کہ اصل توحید میں کیا ہے؟ تنزیہ۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں بعض کورسز کی صورت میں پاکستان کے اندر صرف توحید تنزیہی پڑھائی جا رہی ہے۔ تنزیہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ کمالات کا اتصاف، حمد پہلے ہے اس طور پہ، یعنی کمال ہوگا تو اس کے بعد تنزیہ کی نوبت آئے گی۔ اچھا اگر ہم تنزیہ کو ابھی چھوڑیں، بعض ہیں جیسے اہل سنت میں یہ زیادہ تھا، انہوں نے کمالات کو مرکزی حیثیت دے دی، ہر کمال متصف کر رہے ہیں۔ وہ جو کمال متصف کر رہے ہیں وہ تو مخلوق میں بھی پایا جاتا ہے، ادھر تو ایک تشبیہ کا عنصر ابھر گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تشبیہ بنتی ہے بننے دو، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں جیسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، بندوں کے مقام پہ نہیں رکھا جا سکتا، عباد اللہ کے مقام پہ اللہ تعالیٰ کو نہیں رکھ سکتے، اس لیے خالی تشبیہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہی حقیقی توحید ہے۔ نہ تشبیہ صحیح ہے خالص، اور نہ خالص تنزیہ ٹھیک ہے، بلکہ ہر دو سے متصف کریں تو ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ تشبیہ اور تنزیہ ہر دو سے متصف کریں، یہ توحید کامل ہے، اور اسی کو ہم پڑھتے بھی ہیں اپنی نمازوں میں، سبحان ربی العظیم وبحمد، سبحان ربی العظیم، میرا رب جو عظیم میرا رب ہے، عظیم رب، وہ کیا؟ سبوح، سبح یعنی ہر عیب اور نقص سے نفی، تنزیہ، وبحمد ہی، اور حمد کیا ہے؟ ہر کمال سے متصف۔ بس حمد سے تشبیہ کا عنصر آئے گا، اور تنزیہ سے وہ جو نقص سامنے آ رہا ہے اسے ہٹائیں گے، صحیح ہے؟ جب بھی کمال ثابت کریں گے بعض چیزیں خدشات کے طور پہ، توہمات کے طور پہ، شبہات کے طور پہ ابھریں گی، ان کا فوراً ازالہ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کے ازالے کے لیے کیا لے کے آئیں گے؟ تنزیہ کو لے کے آئیں گے۔ اسی طرح سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، میرا رب کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر بلند ہے، کس قدر عظیم ہے، میرا رب وہ کیا؟ سبحان، ہر عیب اور نقص میرے رب سے جدا ہے، وبحمدہ، لیکن ساتھ حمد بھی ہے۔ بس خالص تشبیہ کی بھی نفی ہے اور خالص تنزیہ کی بھی نفی ہے۔ حق توحید کیا ہے؟ تشبیہ بھی ہے اور تنزیہ بھی ہے، دونوں کو جوڑ دیں، دونوں کو جوڑ دیں تو جو نقص اور خدشہ آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ دور ہو جائے گا۔ کمال جب ثابت کیا تو بعض شبہات جنم لے گئے، لیکن جب ادھر سے تسبیح کو جوڑا تو وہ سارے شبہات دور ہو گئے، اس لیے خالص اللہ سے کمال بھی متصف رہ جائے گا، اور ادھر سے جو شبہات تھے وہ بھی تسبیح کے ذریعے سے دور ہو جائیں گے۔ تعالیٰ کا مطلب بھی اب دیکھیں تسبیح کیوں زیادہ ہے، اس لیے کہ
کمال جب بھی متصف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو مخلوق سے مشابہت کے خدشات اور شبہات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے غلو کرتے ہوئے بعض نے پہلے دور کی قوموں نے بھی یہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کا جز کہہ دیا۔ صحیح ہے، اللہ کا بیٹا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے بڑی سخت یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ مطلب جب بیان ہوا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام حیات اور ممات دونوں کا عمل صادر ہوا، تو لوگوں کو اس نے بہت زیادہ ایک متاثر بھی کیا۔ تو قرآن کریم میں سورہ معاہدہ میں اس کو بیان کیا ہے، یعنی یہ جو تسبیح و تنزیہ ہے یہ بہت اہم ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ آیت نمبر 110 میں یہ بات بیان کی ہے، اذ قال اللہ بعیسی ابن مریم۔ اللہ نے وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے کس کو کہا؟ عیسیٰ بن مریم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی بہت عجیب ہے، ایک ہی زمانے میں دو بہت تعجب آور شخصیات خلق ہوئیں، ایک ہیں جناب یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام کو مسکراتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، روایات کے مطابق غرق تھے ذات باری تعالیٰ میں۔ دونوں ہستیاں معجزاتی ہیں پیدائش کے اعتبار سے، تو یہ دونوں ہستی یحییٰ علیہ السلام بھی زکریا علیہ السلام نے آخر میں دعائیں کی، کیونکہ ان کو جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی بیٹا ہوگا، تو نبی تھے بتا دیا۔ تو اب دن پہ دن گزرے، مثلا 25 سال کی عمر میں اللہ نے خوشخبری دی، 30 سال ہو گئی بیٹا ہی کوئی نہیں، 40 سال ہو گئی، 50 60، تو اب کہے لگانے لگ گئے۔ وہ جہاں سے گزرتے تو کہتے ہو گیا بیٹا، تانے دیتے تھے مختلف آنگے۔ ہاں، کوئی آسمان سے آنا ہے، زمین پھٹنی ہے، پہاڑ سے نکلنا ہے، کہاں سے آنا ہے بیٹا، تو وہ خاموش ہو کے چلے جاتے تھے۔ تو ان کی زوجہ بھی ایک قسم کی تو نا امید ہی وہ ہو گئی کہ اولاد نہیں، کیونکہ بڑھاپے آ گیا، مثلا 80-90 سال ہو گئے یا اس کے قریب بوڑھے ہو گئے زکریا علیہ السلام۔ تو بڑھاپے میں تو بالکل ہمت طاقت ہی نہیں رہتی، کیونکہ بشری زندگی ہی ظاہری طور پہ بسر کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ تو یہاں پہ بہت دل تنگ ہوا لوگوں کے تانے سے، ایک دن خوب لوگوں نے کہے لگائے۔ ہم تو گلی میں ایک کہا برداشت کرنے بڑی بات ہے، انہوں نے تو ایک مدت کاٹی تھی، اور جب اولاد نہ ہو رہی ہونا تو انسان کو بڑا ہوتا ہے، اپنے اوپر ہی غصہ آتا ہے۔ بعض کا سوچتا ہے کہ یار یہ حیوان جو ہے یہ ہم سے شاید بہتر ہے، 10 بچے پیدا کر لیے ہیں۔ تو اصل میں قدرت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان کے تو بس سے ہی باہر ہے کہ وہ یہ انجام دے سکے ان سے ولادت کا جو مرحلہ ہے، کیونکہ نطفے کا استقرار وہ نہ سائنس کی دنیا کے ہاتھ میں نہ بندے کے ہاتھ میں ہے، وہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی مرض کسی کو نہیں ہوتا، بچے نہیں ہو رہے، کیوں نہیں ہو رہے نہیں پتہ، ڈاکٹر بھی دنگ ہیں، ششدر ہیں، حیران ہیں۔ ادھر توسل کی دنیا کام آتی ہے، جب ڈاکٹر انسان کو مایوس کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ انسان کو امید دلاتی ہیں، اور اللہ کی ان رحمتوں کا نام وائمہ اطہار علیہ السلام سے توسل ہے۔ توسل در حقیقت توحید ہی ہے، توحید کے ضمن میں ہے، توحید کے ذیل میں اللہ کی رحمت ہے، اور اس دروازے سے اللہ سنتا ہے، دیتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اس راہ سے، اس دروازے سے دی۔ خلاصہ کلام، زکریا علیہ السلام نے کہا بار الہ اب تو اولاد دے دے، اور میرے لیے اب علامت بھی رکھنی ہے، کیونکہ علامت کے بغیر، کیونکہ پہلے بھی اللہ نے کہا تھا دینی ہے، تو انہیں یقین ہے کہ دیں گے۔ زکریا علیہ السلام کے وجود میں ایک ذرہ شک نہیں تھا، ایک ذرہ، لیکن تاخیر پہ تاخیر، اور لوگوں کا وہ ایک فشار، عجیب سی گھرانے کی صورت، ہر روز جا کے بس اپنے کمائی کے لیے کسب حلال کرتے، گھر آتے، محلے کی سنتے باتیں، تو کہا باراللہ اب علامت کا مطلب ہے کہ حتمی اب مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا 3 دن گفتگو نہ کرو۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ معجزاتی ولادت ہے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی معجزاتی ولادت ہے۔ دونوں نے شادیاں نہیں کی، دونوں نے گھر نہیں بنائے، دونوں نے اپنے لیے کھانے پینے کے لیے سامان نہیں جمع کرتے تھے، چلتے پھرتے جہاں پہ بھی جڑی بوٹیوں میں جو جڑی بوٹی کھانے والی ہوتی کھا لیتے، جو پتے کھانے والے ہوتے تھے وہ پتے کھا لیتے تھے،
اور کوئی چھت نہیں بنائی، گرمی سردی سے بچنے کے لیے کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، آسمان کے نیچے رہتے تھے، اگی ہوئی چیزیں کھاتے تھے اور زمین کے اوپر متحرک رہتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں کیا فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ جو اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ بن مریم سے کہا اذکر نعمتی علیک، میری نعمتیں ذرا اپنے اوپر تم یاد کرو، وعلی والدتک، اور جو تمہاری والدہ پہ میں نے نعمتیں کی ہیں۔ نعمتوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ نعمتیں کس قابل ہوتی ہیں؟ ہمیشہ یاد کریں تو کہتے ہیں نا انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے، وہ رہتا ہی تب ہے کہ جب نعمتیں یاد رکھتی ہیں۔ یہ چائنا میں جو ہیں بعض جو انسائکلوپیڈیا معلومات دیتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ چھوٹے بچوں کی نا چیزیں جمع کر کے والدین رکھ لیتے ہیں مختلف ان کی عمروں کے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے بچہ بے نیاز ہو جاتا ہے اسے پہلے کی، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو بار بار دکھاتے رہتے ہیں، دیکھو یہ تم اس مرحلے میں تھے تو ہم نے سب کچھ کیا۔ انہیں جب اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں تو انہیں والدین کی قدر رہتی ہے۔ اس لیے یہ جو چین جاپان وغیرہ ان کافر ممالک میں آتے ہیں جہاں پہ اقدار ابھی بھی موجود ہیں، والدین کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے، والدین کے برابر بھی نہیں بیٹھتے، والدین سے آگے نہیں چلتے۔ روایات نے تو خصوصی تاکید کی ہے کہ والدین کے آگے آگے مت چلو، بحث مباحثہ بیجا نہ کرو، اف تک نہ کہو۔ خلاصہ کلام والدتک اذ ایدتک بروح القدس، کہ میں نے تیری تائید کی روح القدس سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تم نے پنگوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کیا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کتنی تعلیم دی اللہ نے، یہ انہیں پنگوڑے میں ہی دے دی تھی، کتاب بھی دی اللہ نے، حکمت بھی دی، تورات بھی دی اور انجیل بھی دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، کہ آپ مٹی سے خلق کرتے ہیں، استخلق، اللہ کہہ رہا ہے کہ خلق کرتے ہیں۔ ادھر وہابی جو ہے نا وہ ادھر ڈنڈی مار جاتے ہیں، آپ سمپل کہیں تو وہ کہتے ہیں ادھر تخلق ہے، ممکن ہے وہ زیادہ بحث میں کہتے ہیں تو قرآن میں شاید خطا آ گئی ہے کہ ادھر خلقت کی نسبت دے رہے ہیں کہ تم خلق کرتے ہو۔ وہ وقت یاد کرو جب تم مٹی سے خلق کرتے تھے، کہ ہیئۃ الطیر، مٹی سے مجسمہ بنایا پرندے کا، بِإِذْنِ، میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر میرے اذن سے تم نے اس میں پھونک دی، روح پھونکی، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، پھر وہ اڑنے لگ گیا میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، گونگے بہروں کو اور برص کے مریضوں کو میرے اذن سے تم صحیح کر دیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور مردوں کو میرے اذن سے زندہ کرتے تھے، نکالتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر آگے تذکرہ ہے۔ اب یہ سارے امور انجام دیے تو دیکھیں لوگوں کی عقلیں نا، لوگ چونکہ اس جگہ کے اوپر غلو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تشبیہ جب دیکھی خلقت میں، خلق کرنے میں، مردہ زندہ کرنے میں، صحیح کرنے میں، شفا دینے میں، تو تشبیہ کی وجہ سے کیا کرنے لگ گئے؟ غلو۔ یعنی یہ میں وہ آپ کی خدمت میں اصل راز بیان کر رہا ہوں کہ کیوں تنزیہ زیادہ ہے، تنزیہ کا زیادہ ہمارے پاس مجموعہ سامنے آتا ہے، چونکہ انسانی عقل جب بھی کمال کو اللہ سے متصف کرتی ہے تو یہاں پر کیا آ جاتا ہے، وہ انسان بیلنس نہیں کر پاتا اور اس جگہ پہ غلو کرنے لگ جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اس لیے تنزیہ آئی ہے وہ انسان کو، یعنی سلب، نقائص اللہ سے سلب کیے جائیں۔ اس لیے اب آپ ایک بڑی عجیب آیت پھر خداوند متعال کی، کہ آیت نمبر غالباً جو ہے وہ بنتی ہے 126 نمبر آیت۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ بن مریم سے کہا، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو مخاطب کر کے کہا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا ہے، اتخذونی وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے میری اور میری والدہ کو الہ بنا دو، تم نے لوگوں کو کہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو روح کانپ اٹھی، انہوں نے کہا کہ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے، سبحانک ما یکون لی، پرلا پاک اور منزہ ہے تیری ذات۔ ادھر دیکھا تنزیہ کی کہ ایسا الہ ہوں ہم، میں اور میری والدہ الہ ہو جائیں، اور وہ میں کہوں۔ اللہ نے جب کہا کہ
اے عیسیٰ تو نے یہ کہا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ تو غم کے مارے شاید اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، لہذا کہا قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں جو میرے حق میں ہو ہی نہیں سکتی، بہر اللہ تو پاک اور منزہ ہے، تو پاک اور منزہ ہے، کوئی شریک تیرا نہیں ہو سکتا۔ ان کنت قلتہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں نے کہا ہوتا فقد علمتہ، وہ تو تیرے علم میں ہوتا، تعلم ما فی نفسی، جو میرے نفس میں وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا کہ تیرے پاس کیا ہے، میں محدود مبتلا محدود ذات ہے، میں تیرے علم کی رسائی نہیں رکھ سکتا۔ انک انت علام الغیوب، تو علام غیب کا بہت علم رکھنے والا تیری ذات ہے۔ پھر آگے پھر فرماتے ہیں اب اپنی، کیونکہ انہوں نے صفائی پیش کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ بہت ہی بھاری ہے، کہا ما قلت لہم، اگر میں نے یہ کہا ہوتا الا، میں نے فقط اور فقط ان لوگوں کو وہ بات کہی ہے کہ ما امرتنی بہ، جو تو نے مجھے حکم دیا ہے، ان اعبدوا اللہ ربی، کہ میں نے انہیں کہا ہے وربکم وربکم، کہ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان کے اوپر یہ گواہ بھی ہوں، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں ہوں، اور جب میری یہ وفات ہو جائے تو تو ان کے اوپر رقیب ہے، ان کے اوپر تو نگران ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ بار الہ یہ تیرے ان تعذبہم فإنہم عباد، اگر تو انہیں عذاب دے گئے تو تیرے عبد ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں مغفرت ان کی کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو عزیز حکیم ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس جگہ ملاحظہ کیا کہ تنزیہ کیوں زیادہ ہے، تشبیہ پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ فرماتے ہیں حق توحید کیا ہے، نہ خالص تشبیہ قبول ہے نہ خالص تنزیہ قبول ہے، بلکہ تشبیہ اور تنزیہ ہر دو ہو تو تب یہ توحید بنتی ہے، چونکہ تشبیہ کے ذریعے سے کمالات ثابت کریں گے، تنزیہ کے ذریعے سے جو شبہات پیدا ہوتے ہیں اور جو نقائص کا خدشہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ پاک اور منزہ کریں گے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس ایک صحیح سند روایت ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر ایک دو آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یہ امام تقی علیہ السلام سے ہے، صحیح سند الکافی کی روایت ہے، حسین بن سعید بیان کرتے ہیں کہ سئل ابو جعفر الثانی، امام تقی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یجوز ان یقال للہ انہ شیء، کہ اللہ کو شیء کہا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے؟ شیء یعنی چیز، ہم کہتے ہیں اللہ بھی کوئی چیز ہے، یہ چیز کہہ سکتے ہیں اللہ کو؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، کہہ سکتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ، صحیح ہے، یخرجہ من الحدین، دو حدوں سے نکالنا ہے، یہ دو حدیں، حد التعطیل و حد التشبیہ، تعطیل یعنی وہی تنزیہ، نہ ایسی تنزیہ کرو کہ کوئی کمال ہی نہ ثابت ہو، اور نہ ایسی تشبیہ لے کے آؤ کہ اس میں تنزیہ نہ پائی جاتی ہو، صحیح ہے، حد تعطیل و حد تشبیہ ہے، کیونکہ اس سے اگلی روایت بھی امام باقر علیہ السلام سے یا امام تقی علیہ السلام سے، ان اللہ خلو من خلقہ وخلقہ خلو منہ، اللہ مخلوق سے خالی اور مخلوق اللہ سے ہے، وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْءٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَى اللَّهُ، جو بھی شے کا نام اس کے اوپر تم رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے مخلوق کی صفات سے خالی، یعنی یہ تنزیہ کو بیان کر رہی ہے۔ لہذا تشبیہ اور تنزیہ یہ دونوں اگر ملے تو اس صورت میں ہم کیا کہیں گے، یہاں پہ توحید کامل ہے ہمارے پاس، خالی نہیں۔ یہ تو ابھی میں نے بتایا نا مخلوق خالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی ہیں کہ وہ کیا ہے، تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا کہ اقرب من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ بلکہ ایک اور بڑی عجیب آیت ہے قرآن کریم میں، دقیق آیت ہے کہ خداوند متعال تمہارے اور تمہارے نفس کے درمیان کیا ہے، حائل ہے، صحیح، یا قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ہمراہ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آیات واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اللہ سے جدا نہیں ہے لیکن اس میں داخل بھی نہیں ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ داخل بھی جدا بھی نہیں ہے داخل بھی نہیں ہے؟ یعنی جدا بھی نہیں ہے، ملی ہوئی بھی نہیں ہے اور ملی ہوئی بھی ہے بھی، خارج بھی ہے داخل بھی ہے۔ ظاہراً متضاد ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم کسی اور مرحلے میں پڑھیں گے۔ اب ہم جو بھی اللہ کی صفات کو ذکر کریں گے ادھر یہ جو ہے نا نقطہ وہ ہمیں خصوصی طور پہ یاد کرنا ہوگا، یعنی ملاحظہ کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کوئی شے خالی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 24 میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ بندے اور بندے کے قلب کے درمیان حائل ہے، یعنی میں اپنی میں کے اتنا قریب نہیں ہوں جتنا اللہ میرے قریب ہے۔ اچھا ادھر اللہ تعالیٰ بعید بھی ہے، بس ادھر بعد کے معنی کچھ اور ہیں، قرب کے معنی کچھ اور ہیں۔ قریب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جسمانی طور پہ قرب اور بعد نہیں رکھتی، لہذا ہر شے اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں، اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ہمیں مطلب اپنی ان تمام آیات میں دیکھنا ہوگا، لیکن اس میں جو ہمارے پاس شبہات پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی منزہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ جو بیان کرنا مقصود تھا کہ ہمارے پاس وقت کی کمی رہ گی، آخر وقت ہے تو اس میں ہم اپنے بحث میں ضرور داخل ہو جائیں۔ دوسرا ہمارے پاس یہ تھا کہ آپ کے سامنے کل صفات اللہ تعالیٰ کی 3 مرحلوں پہ سامنے ہیں۔ ایک ہے ذات الہی، ادھر صفات مد نظر نہیں ہے۔ اگلا مرحلہ ہے صفات کا، اور صفات کے مرحلے کے بعد ہے افعال، نہ کہ صفت فعل، افعال۔ چونکہ صفت فعل بھی صفات میں ہم پڑھ لیتے ہیں، صفت ذاتی سے صفت فعلی چونکہ نکلتی ہے، فعل نکلا اور پھر صفت فعل۔ اگر کیونکہ ہم نے جب سفر کرنا ہے تو ہم نے افعال الہی پہ نگاہ رکھنی ہے۔ یہ پوری کائنات کیا ہے؟ فعل الہی۔ ہر فعل کے مقابلے میں کیا پایا جاتا ہے؟ صفت۔ ہر صفت فعل وہ کس سے نکلی ہے؟ صفت ذات سے، اور جب وہ صفت ذات سے نکلتی ہے تو ادھر ایک اسم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا ابلیس فعل خدا ہے، فعل خدا ہے، یہ مظہر بنے گا ایک اسم کا۔ انشاءاللہ اب آخری اشرے میں ہم اسم کی بحث پڑھیں گے تب کلیئر ہوگا۔ ابلیس اسم الہی مضل کا مظہر ہے، اسم الہی مضل، اور انبیاء و رسول علیہم السلام اسم الہی ہادی کا مظہر ہے۔ علیم جو ہے اس اسم الہی کا مظہر جناب جبریل علیہ السلام ہے۔ تو پھر اسماء میں بھی بعض اسماء حاکم اسماء ہیں، جیسے بعض صفات تھی نا، صفات ذاتیہ، حاکم صفات ذاتیہ کون سی ہیں؟ 3 ہیں، حی ہے، علیم ہے، قدیر ہے۔ صحیح، علیم اور قدیر بھی کس کے نیچے آ جاتی ہیں؟ حی کے نیچے آ جاتی ہیں۔ صفات فعل میں بھی بعض کیا ہیں؟ حاکم صفات۔ اسماء میں بھی بعض اسماء حاکم اسماء ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام سے روایات الکافی میں وارد ہوئی ہیں، ہم اپنے مقام پہ پڑھیں گے۔ بس اگر افعال الہی پہ آپ نے نگاہ کرنی ہے تو اس کے لیے جو ذکر بنتا ہے جسے کثرت سے پڑھنا چاہیے، چونکہ جو افعال الہی پہ دقت نہیں کرتا وہ صفات تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو افعال الہی کی وادی کراس نہیں کرتا وہ صفات الہی کی وادی میں نہیں پہنچ سکتا۔ صفات الہی کی وادی بہت عمیق ہے، پھر بہت عمیق۔ جو ہماری رسائی اولین صورت میں کون سی ہو سکتی ہے؟ افعال الہی۔ کیوں؟ کیونکہ افعال الہی کو ہم حواس خمسہ سے بھی درک کرتے ہیں۔ افعال الہی کو، چونکہ صفات الہی تو میں اور آپ حواس خمسہ سے نہیں درک کر پائیں گے، وہ تو اللہ کی ذات متصف ہے، اور ایک مرحلے پہ مقام احدیت پہ جیسا سابقاً ہم نے پڑھا عین صفت و صفت عین ذات ہے۔ لیکن افعال الہی ہمارا اپنا وجود فعل الہی ہے، کیونکہ پڑھ چکے ہیں نا ہم تفصیل سے، ہر فعل سے ایک صفت صادر ہوتی ہے۔ بس افعال الہی کو جو کراس نہیں کرتا وہ صفات تک نہیں پہنچ سکتا۔ افعال الہی کو حل کرنا ہے، اس لیے یہاں پہ آپ قرآن کا ایک بڑا مجموعہ موجود ہے۔ تم لوگوں نے زمین و آسمان پہ نہیں غور کیا، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے خلق کیا ہے، تم نے نہیں دیکھا خلقت کا آغاز کیسے کیا ہے، یہ چاند ستارے، یہ کشتیاں بڑی بڑی چلنے والی، کیا تم نے ان کے اوپر غور نہیں کیا؟ نہیں دیکھتے کہ ہوائیں کس طریقے سے چیزوں کو اڑا رہی ہیں، ہوائیں کس طریقے سے گردش کر رہی ہیں۔ خدا نے کتنی ہی خلقت کے اپنے مظاہر پیش کیے ہمارے سامنے۔ کیوں؟
جو افعال الہی کی وادی کو کراس نہیں کرے گا وہ صفات الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ افعال الہی کے لیے قلب کی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے غافل ہو کے۔ لہذا افعال الہی کے لیے ایک ذکر ہے، وہ ہے کیا ذکر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی کائنات میں حول و قوت نہیں ہے۔ حول قوت کو بھی کہتے ہیں، حول تبدیلی کو بھی کہتے ہیں، چونکہ قوت سے تبدیلی آتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایک بھی قوت اور کوئی ایک بھی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی مگر اللہ علی العظیم کے ذریعے سے، وہ اللہ کی طرف سے قدرت جاریت ہو رہا ہے۔ ابھی صہیونیوں نے بم برسائے ہیں، ان کو پوری قوانین جو طبی قوانین ہیں اس کے مطابق تصرف کا حق کس نے دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی حق ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا، امتحان کے لیے قدرت دی، اس نے دیکھیں قدرت کے کیسا وہ کرے گا استعمال، اس کے مطابق اس کی آخرت ہے، اس کے مطابق جنت جہنم ہے۔ خلاصہ کلام آپ نے اس جگہ پر مطالعہ کیا، خداوند متعال اس کے فعل اس کے ساتھ ربط قائم کرنا ضروری ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر جگہ قلب ہمارا تصدیق کرے گا کہ فقط فعل الہی ہے، فقط فعل الہی۔ شیطان اس میں مضل الہی کا کیا ہے؟ وہ مظہر ہے۔ لہذا یہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک انتہائی بہاری قسم کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ فجر کی مستحب نمازوں کے اختتام کی واجب نماز کے بعد مستحب اذکار ہیں، ان میں سے 2 ذکر خصوصی ہیں، یہ فجر کے ساتھ مختص ہیں۔ بعض اذکار ہیں تمام آپ نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جیسے تسبیحات جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ فجر کے بعد جو اذکار ہیں خصوصی وہ دونوں اسی کی پر مشتمل ہیں، جیسا کہ ایک ہے 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صرف اتنا سا، یہ 2 اذکار ہیں 7 مرتبہ، شاید 2 منٹ بھی نہیں لگتے، اس لیے اسے ترک نہ کریں۔ 2 منٹ میں شدید نیند بھی آئی ہو یہ پڑھ لے گا۔ وہ کیا ہے؟ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واو نہیں ہے اس کے بعد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 7 مرتبہ۔ چونکہ فعل الہی کا آغاز اب ہونے جا رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، یہ فعل الہی ہے۔ پھر جو روشنی کا ایک سمندر سامنے آئے گا، فعل الہی ہے۔ جو حیات اور حیات سے بھری ہوئی آوازیں خوبصورت سنائی دیں گی، فعل الہی ہے۔ لہذا اعتراف کر رہے فجر کی نماز میں۔ اگلا ذکر ہے 10 مرتبہ، یہ 7 مرتبہ ہے، امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ اگلا بھی امام معصوم علیہ السلام سے منقول ہے کہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 10 مرتبہ۔ لہذا جب ہم اس بات کا اقرار نفس میں بار بار کریں گے کوئی حول اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ العلی العظیم کے، یہاں پہ فعل خدا سے ایک ربط قائم ہونا ہمارا شروع ہو جائے گا۔ لہذا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ذکر کس کی عکاسی کرتا ہے؟ افعال الہی کی۔ ایک ہے ہمارے پاس ذکر ما شاء الناس الا نہیں، ما شاء اللہ لا ما شاء الناس، ما شاء اللہ لا ما شاء الناس، یا لا یشاؤون الا ما شاء اللہ، قرآن کی آیت ہے نا، لا یشاؤون الا ما شاء اللہ، یہ صفات الہی کی عکاسی کرتا ہے۔ جب بھی آپ ماشاء اللہ کہیں گے نا، جتنا زیادہ کریں گے ذکر سے تعلق قائم ہوتا جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، یہ ذات الہی سے بعض کہتے تعلق، یا لا الہ الا ہوا، ہم نے کہا تھا نا اس مقام کا اسم کیا ہے؟ ہوا، لا الہ الا ہوا جو ہے وہ اس کی تعبیر ہمارے سامنے بہترین بنتی ہے۔ 1-2 آیات صرف دیکھ لیں، اس کی تشریح اب کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ انسان جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو حزب حیوانات و حزب شیاطین سے نکال کے حزب ملائکہ میں پہلے لے کے آئے۔ پرواز انسان کی بالاتر از ملائکہ ہے، اور انسان کا جو سقوط اور انحطاط بھی ہے وہ کیا ہے؟ حیوانات سے پستر ہے، کیونکہ ہر حیوان ایک صنف رکھتا ہے، ہر حیوان ایک صنف۔ بھیڑیا تو بھیڑیا ہے، بھیڑیا اژدہا بھی ہے،
کیا بھیڑیا کتا بنتا ہے؟ نہیں، ہر حیوان جو ہے وہ ایک صنف، انسان واحد ایسی خلقت ہے جو ہزاروں حیوانات بن سکتا ہے۔ مثلا گھر میں وہ بھیڑیا ہے، باہر وہ لومڑی ہے، دوستوں کے درمیان چلاکی سے کام لیتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، بعض کے سامنے بہکاری ہے، بعض میں کوے کی مانند ہے، بعض کے سامنے بخیل ہے، چونٹی کی طرح بخیل ہے، گدھے کی طرح مثلا احمق پن پایا جاتا ہے۔ کئی حیوانوں کا ملغوبہ بن سکتا ہے، صرف حیوان ہے، صرف انسان ہے جو کئی حیوانوں کا ملغوبہ بن سکتا ہے، اور یہی انسان ہے جو تمام کی تمام خلقت کا جامع بھی بن سکتا ہے۔ ملائکہ کی صفت بھی اس میں ہے، بشر کی صفت بھی اس میں ہے، حیوانات کی صفت بھی اس میں ہے۔ یہ ترتیب درست ہے۔ جب انسان انسان بن جائے تو سب کو گھیرے ہوئے ہے، وہ حیوانی تقاضے بھی پورے کرتا ہے، وہ ملائکہ کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، وہ قرب الہی کی جو منزل انسان کے لیے اللہ نے قرار دی اسے بھی پورا کرتا ہے۔ یہ انسان حقیقی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اب جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ اول چیز کیا ہے، حزب حیوانات سے نکلو، کہاں پہ آؤ؟ حزب ملائکہ میں۔ حزب ملائکہ میں آنے کے بعد کہاں جانا ہے ہم نے؟ اس سے بالاتر، اور اس بالاتر مقام کا نام کیا ہے؟ حزب انسان بنے، انسان بنے۔ انسان ملائکہ سے بالاتر ہے، لہٰذا یہ چیز ہے۔ جب بھی انسان، اب ہم آئیں، اگر عقل سے انسان کسب کرے، صحیح ہے، اب ہم نے جو ترتیب پڑھی، عقل بیچاری درمیانی قسم کی ایک صلاحیت رہے گی، اس سے آگے بھی منازل ہیں، لیکن عقل ضروری ہے۔ حواس حس، حواس خمسہ، 5 سینسز، ان کا استعمال اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ غور کریں اس جگہ پہ، ہم حزب حیوانات سے کیسے نکلیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے، چونکہ جو حیوان انجام دے رہا ہے وہ تو انجام دے رہے ہیں نا، برابر ہو گئے یا نہیں؟ اس سے بالاتر ہونے کے لیے کچھ تو چاہیے یا نہیں؟ صحیح ہے نا، کچھ آپ کو چاہیے اس سے بالاتر ہونا۔ یعنی یہ جو غریبوں والی بستی تھی، یہ والا سرمایہ تو میرے پاس ہے، اب میں نے اوپر درجے کے اوپر جانا ہے تو ان کا ساز و سامان ہوگا تو میں جاؤں گا نا، وائلہ نہیں جا سکتا۔ تو حیوانوں کے پاس کیا ہے؟ حیوانوں کے پاس ایک ہے ارادہ، ارادے سے گھومتے پھرتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 2، ارادے سے اعضاء و جوارح کو حرکت دیتے ہیں، یہ ہے، صحیح ہے۔ اور 5 سینسز سے کام لیتے ہیں، صحیح ہے، 5 سینسز اور خیال سے، حواس خمسہ اور خیال سے کام لیتے ہیں۔ بس عقل سے کام لے سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی جگہ لے سکتے ہیں، اس کا نام کیا؟ کارٹون۔ کارٹون کے علاوہ اصلاً وہ عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ وہ جہاں پر بھی کام لیتے ہیں وہ اللہ نے فیڈ کیا ہوا ہے، وہ مخالفت نہیں، یعنی چیتا چیرے پھاڑے نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں چیرتا پھاڑتا وہاں تعجب ہے۔ جیسے بعض اوقات ایسی ڈاکومنٹریز بنی ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوا، وہ چیتے نے پالا، صحیح ہے، یہ تعجب آور چیز ہے، یہ چیتا پن سے جدا ہو گیا نا اب ادھر، اس لیے فیلڈ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یعنی بھینس کو جو گھر اپنا پتہ لگ جاتا ہے، ایک دفعہ لے کے جاتے ہیں پھر خود گھر پہنچ جاتے ہیں۔ انسان 10 دفعہ بھی ایک محلے میں جاتا ہے پھر کہتا ہے گوگل کے بغیر تو نہیں آ رہا، لوکیشن بھیجیں۔ تو وہ بھینس کے اندر اللہ نے چپ رکھی ہوئی ہے، فیڈ کی ہوئی ہے، اس کا اپنا کمال نہیں ہے، وہ خدا نے اس کو اس طرح سے خلق کیا ہے۔ بلی کو آپ جہاں مرضی چھوڑ کے دور نہر آ جائیں، آپ سے پہلے گھر پہنچی ہوگی، اسے ویسے ہی آٹومیٹکلی اس کے اندر ایک جی پی ایس فیڈ ہے، وہ جہاں جہاں جاتی ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے اور پھر ادھر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ خدا نے فیڈ کی ہوئی ہے، لہٰذا حزب حیوانات سے اوپر آنا ہے ہم نے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ابتدائی، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے عقل کا استعمال۔ عقل کا استعمال کریں گے تو حیوان سے اوپر ہے۔ جس جس چیز میں ہم عقل کا استعمال نہیں کر رہے، ہم مساوی حیوانات ہیں وہاں پر۔ اس لیے انگریز اپنے طور پہ صحیح کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا مقام کون سا رکھا ہے؟ وہی کتے والا، حیوانوں والا، تو ادھر ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جہاں عقل کا استعمال ہے وہاں حزب حیوانات سے باہر آ گئے، لشکر حیوانات سے، گروہ حیوانات سے باہر آ گئے۔ اچھا، حیوانی تقاضے ہمارے ہیں، چونکہ اللہ نے جسم دیا ہے، حواس خمسہ کا استعمال لازم ہے، لیکن ہم اعتراف کریں گے کہ ہم اس مقام پہ حیوانی اپنے خصلتوں کو اور اپنی حیوانی قابلیت اور صلاحیت کو استعمال کرنے کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی بہت ساری چیزیں وہ حیوانی استعمال کے قابل ہیں، بہت ساری چیزیں جو خیالی استعمال کے قابل ہیں، لیکن انسان کب کہلائے گا؟ یعنی جب وہ عقل کا استعمال کرے۔ جب عقل کا استعمال کرے گا تو کہاں تک رسائی ہوگی؟ وہی خلیفۃ اللہ جو قرار دی اللہ تعالیٰ نے ہماری منزلت، وہاں پہ یا ملائکہ تک؟
ملائکہ تک استعمال ہوگی. اسی لیے اب ہمارے پاس جو مجموعہ آیات ہے وہ یہی بات ہمیں بتاتا ہے کہ عقل کا استعمال کرو بالاتر ہو. الم تر الی، کیا تم نے دقت نہیں کی، وہ یہی بات بتا رہی ہے کہ تم آؤ دیکھو، تمہارا کام ہے آسمانوں اور زمین کی خلقت پہ غور و فکر. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق بھی کر دیا. تم نے کوئی غور و فکر نہیں کیا؟ اگر میں اور آپ غور و فکر نہیں کریں گے حیوانات کے درجے پہ رہ جائیں گے. یہ نا ہم اپنے ذہن میں توہم مبارے کہ حشر ہمارا انسانوں والا ہوگا، مرحلے حیوان کے اوپر ہم خلق ہوں گے. لہذا ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے تو یہ آیت آپ دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 105. کَأَيِّم مِّن آیَتٍ، کتنی آیتیں ایسی ہیں. کَأَيِّم مِّن آیَتٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں. ہر آیت کا ہم نے آیت کا ترجمہ کیا پڑھا ہے؟ نشانی نہیں. آیت کا ترجمہ ہم نے جو کیا ہے غور و فکر کے بعد، آئینہ ہے. آئینہ جس آئینے میں ہم نے دیکھنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو دیکھتے ہیں، اس کے افعال کو دیکھتے ہیں. ہر آیت آئینہ ہے اور ہر آئینہ وہ اصل مالک کو بیان کر رہی ہے، اصل مالک کو. صحیح ہے؟ اس لیے کوئی ایک بھی اس دیار میں اللہ کے علاوہ نہیں ہے. یہ جو دیار ہے، یہ جو کائنات ہے، اصل حقیقت کس کو حاصل ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ کو. اور اس کی نشاندہی کون کر رہی ہے؟ ہر خلقت آئینہ بن کے اسے بتا رہی ہے. ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَأَيِّم مِّن آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی آسمان و زمین میں اللہ نے آیت رکھی ہیں. یمرون علیہا، اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن وہ اس آیت سے منہ پھیر رہے ہیں. وہ دیکھ ہی نہیں رہے آئینے میں. استعمال کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے. استفادہ کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے. تعلق قائم کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے. غافل زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ غفلت، یہ جہنم ہے. خطرناک ترین جہنم کا عنوان کیا؟ غفلت. غفلت خود ایک وادی جہنم ہے. ہر برائی کی جڑ غفلت ہے. کفر اور شرک، جب تک غفلت نہ ہو نہیں ہوتا کفر اور شرک. غافل اللہ سے کیوں ہو ہم؟ ہر آیت کائنات میں ہر ذرہ آیت ہے. کیڑے کو دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں سردیاں ختم ہوئی ہیں، ابھی میں باہر دیکھ ہی رہا تھا، درخت ہے. کل تک درخت میں زندگی نہیں تھی. کل ہی کوئی پوچھنے والا پوچھ رہا تھا کہ اس کے اوپر دوبارہ اگائیں گی چیزیں. تو آج میں باہر نکلا، رات کا وقت تھا، تو اس نے اپنی حیات کے ثبوت ہمارے سامنے پیش کر دیے کہ تھوڑے تھوڑے سب سے پودے نکل آئے. اس مردہ جان کے اندر کس نے حیات ڈال دی؟ یہ کون ہے جو حیات لے کے آ رہا ہے؟ کون حیات دے رہا ہے اسے؟ یعنی ایک بندہ تصور ہی نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر دوبارہ کوئی حیات آئے گی. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ آیت ہے، یہ بتا رہی ہے ٹہنی، یہ بتا رہی ہے پتا کہ کوئی ہے میرا خالق، کوئی ہے میرا رب کہ جس نے میرے اندر رنگ بھرے ہیں، جس نے میرے لیے حد مقرر کی ہے، جس نے مجھے حیات سے رونق بخشی ہے. لہذا کَأَيِّم مِّن آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یمرون علیہا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی آیات ہیں کہ آسمان و زمین میں ہم نے آیت کو آئینہ بن کر رکھ دیا ہے بنا کر، لیکن یہ لوگ رخ پھیر کے بے توجہی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یا قرآن کی اب آیت اگلی دیکھیں. قُلْ انظروا، کہہ دیجئے ذرا دقت تو کرو، ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے؟ تم نے غور کیا کبھی آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ایک ہجوم دیکھا ہوگا نا، چڑیا گھر گئے ہوں گے، یہ ریچھوں کا کمرہ ہے، یہ شیر ہے، یہ مثال بندر ہے، یہ مثلا کینگرو ہے، یہ اونٹ ہے. اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو یہ سب ہیں، انہیں کہتے ہیں صیہونی. صحیح ہے، صیہونیوں کو بھی کبھی دیکھیں کہ کیا فعل الہی ہے، وہ کیا ملغوبہ بنا ہوا ہے حیوانات کا. وہ مکاری میں لومڑی سے بھی آگے ہے، درندگی میں بھیڑیے کو بھی مات دے چکا ہے، لڑنے جھگڑنے میں کتے سے بھی بازی لے چکا ہے.
درندگی کے اندر چیتا اور شیر جیسے حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے، سب صفات اپنے اندر وہ جمع کیے ہوئے۔ لہذا کیا کیا آسمان و زمین میں اللہ نے رکھا ہے، سمندر کو دیکھیں کیا کیا رکھا ہے، زمین کو دیکھیں کیا کیا رکھا ہے۔ اسی طرح ایسی ہستیاں جس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، کائنات اس کے ارد گرد گردش کر رہی ہے، قطب امکان ہے، جتنی مخلوقات ہیں ان کی گردش کس کے گرد ہو رہی ہے؟ اس ہستی کا نام امام زمان علیہ السلام ہے۔ کہکشاؤں کو دیکھیں، بہتے دریاؤں کو دیکھیں، لہلہاتی فصلوں کو دیکھیں، نکھرتے پھولوں کو دیکھیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ کو سنیں، ہواؤں کی گردش کو ملاحظہ کریں۔ ہر روز انسان کے اوپر جدید چیز آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک شے پرانی نہیں ہے، کائنات میں تکرار وجود نہیں رکھتا۔ مثلا پانی بہہ رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے، ابھی بھی باقی ہے، آپ بھی باہر نکلیں کبھی پانی کے اندر، بے شک کٹورا رکھ کے، چونکہ لاہور جیسے شہروں میں نہریں ایسی کالی ہوئی پڑی ہیں کہ اس کے اندر بندہ جو ہے وہ دور سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بھاگتا ہے۔ دیگچہ رکھ لیں آپ، بہتر ہے چاند کے سامنے۔ اب آپ ادھر دیکھیں مثلا ایک نہر ہے، پیچھے سے پانی آ رہا ہے اور چاند اس کے اوپر بن رہا ہے اور آپ اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اب ایک ہی تصویر ہے یا زیادہ تصویریں ہیں؟ یہ مسلسل ایک ہی تصویر بنی ہوئی ہے یا نہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ پانی جتنا بہہ رہا ہے اتنی تصویریں بن رہی ہیں، تکرار کائنات میں نہیں ہے۔ جو پانی گزر گیا وہ واپس نہیں آتا، حوض کی مانند نہیں ہے، موٹر لگائی ہوئی یوں پانی پیچھے سے پھر لوٹ کے پھینک رہا ہے۔ جو نکل آیا وہ چلا گیا، پہلا پانی کیا تصویر الگ تھی، دوسرا پانی آیا اس پہ تصویر الگ ہے۔ آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ یہ ایک ہی ہے۔ ہم اٹھتے ہیں نئی زندگی ہے، ہم اٹھتے ہیں وقت نیا ہے، سانسیں نئی ہیں، موسم نیا ہے، ماحول نیا ہے، آکسیجن نئی ہے، ہر چیز نئی ہے، پرانی پرانی ہو گئی۔ ما فی السماوات والارض انظروا، کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو صحیح، زحمت تو اٹھاؤ، ماذا فی السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمین میں اللہ نے رکھا ہے، کیا غافل زندگی بسر کر رہے ہو؟ صرف بیوی بچے اور کھانا ہی بس تمہیں نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ آسمانوں اور زمین کے اوپر دقت کرو، اس سے انسان اس کے مراتب بڑھتے ہیں، اس سے وہ حیوانات کی دنیا سے باہر آ جاتا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔